بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی لمبی تمہید میں نہیں پڑھتا، بس اتنی سی بات کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے بہت سارے کلپ آ چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے۔ اسی سلسلے میں نے آج کی یہ کلپ بنا رہا ہوں۔ یہ متعلق ہے جی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 2924، اس کے متعلق ہے۔ ابھی ہم اس حدیث کی سند پڑھیں گے، پھر اس کا متن پڑھیں گے، پہلے عربک پھر اردو، پھر اس کی تشریحات پڑھیں گے، پھر صحابہ کا اس حدیث کے متعلق فہم پڑھیں گے اور نتیجہ نکالیں گے کہ آیا اس حدیث سے نکلتا کیا ہے۔ حدیث ہے 2924۔ اب میں نے نام بول دیا نا 2924، اب میرے پڑھنے سے پہلے بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہوگا یہ کہ بہت سارے لوگ ویڈیو میری کو یہیں پہ سکپ کریں گے، اگلی ویڈیو پہ چل جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں سے آگے اس کو سنا تو ہماری علمی موت ہو جانی ہے۔ 2812 کا شور ڈالا ہوا تھا نا، اب یہ 2924 جو ہے نا یہ ان کی علمی موت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو یہیں سے سکپ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے میری ویڈیو ہے بھی نہیں ہے، میری یہ ویڈیو ہے ایسے علمی لوگوں کے لیے جو سلف کے فہم کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جن کی نظر میں سلف کا فہم کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ من مرضی کی چیزیں مانتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 2924 کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کی جو سند ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق بن یزید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا یحییٰ بن حمزہ سے، انہوں نے ثور بن یزید سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عمیر بن الاسود سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ام حرام کہتی ہے۔ ام حرام اس کی مین راویہ ہے۔ اب ام حرام ہیں کون؟ ام حرام ہیں انس بن مالک کی خالہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، یہ اس کی راویہ ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ ام حرام کہتی ہیں انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، کہ عمیر بن اسود انسی بیان کرتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ایک مکان میں تھا، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ام حرام بھی تھیں۔ عمیر کہتے ہیں کہ ہم نے ام حرام سے سنا، وہ کہتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے رحمت اور مغفرت واجب کر لی، یعنی جو شخص بھی دریائی یا سمندری لشکر کا سفر کر کے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب اس پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ ہے قد اوجب، کہ پس اس نے واجب کر لی، کہتے اس سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ رحمت اور جنت کی بات ہو رہی ہے؟ میرے بھائی آپ کی جو عقل ہے نا وہ آپ نے بیچ کھائی ہے کسی کباڑ خانے میں، یا آپ کے پاس تھی نہیں، یا آپ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی اہل علم شخص کے سامنے یہ سینٹنس پڑھا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت، رحمت اور مغفرت کی بات کر رہے ہیں، کہ جو بھی بندہ اس لشکر کے اندر ہوگا، جو لشکر بحری یا سمندری جہاد کرے گا اس کے لیے رحمت، مغفرت اور جنت واجب ہو جائے گی۔ بہت سیدھی سی بات ہے۔ 2924۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے مولانا اسحاق صاحب نے تو اس کے اوپر الگ قسم کا ڈرامہ لگا دیا، انہوں نے کہا یہ گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اگر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر ٹھیک ہے۔ جبکہ انجینئر محمد علی مرزا علی بھائی نے یہ مانا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہے۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہے، لیکن پھر ان لوگوں کا یہ مقدمہ فوت ہو جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ اس حدیث کی شروحات اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ کیسے ہے آئیں دیکھتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کی شرح کی اپنی کتاب فتح الباری میں، جو کہ صحیح بخاری کا سب سے معتبر ترین شرح جس کو مانا جاتا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں پہلے بحری بیڑے کا ذکر ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں سے ہے، ان کی فضیلتوں میں سے ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے شخص تھے جو لشکر لے کر جہاد کی غرض سے سمندر کا سفر کرنے نکلے تھے، انہی کے لیے سرکار دو عالم کی یہ پیشن گوئی حقیقت ثابت ہوئی، اور یہ جو سرکار دو عالم نے کہا کہ واجب ہو گئی، اس سے مراد جنت ہے۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کے سوال کر رہے تھے، ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنت واجب ہو رہی ہے، تو یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو حدیث کے اندر لفظ ہے کہ بھائی واجب ہو گئی، اس سے مراد جنت، رحمت اور مغفرت ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔
اس کے بعد جو دوسری شرح ہم نے نکالی ہے وہ ہے امام بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اب انہوں نے جب اس حدیث کی شرح لکھی اور اپنی کتاب عمدۃ القاری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے اس کو لکھا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ فوج جس نے پہلے بحری لشکر کے ساتھ جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی فوج تھی. حدیث کے اندر کیا ذکر تھا کہ سب سے پہلا بحری لشکر اس کو واجب ہو گئی جنت، رحمت اور مغفرت. امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا لشکر نکلا، وہ جو پہلا لشکر آگے بڑھا وہ کون سا ہے، کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جس نے بحری جہاد کیا. امام عینی نے جناب محلب کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت معاویہ اس لشکر کا حصہ تھے جس نے پہلی بار سمندری جہاد کیا. امام ابن جرائر کہتے ہیں کہ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ غزوہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی اور بعض کہتے ہیں 33 ہجری میں ہوئی. بہرحال لیکن اس غزوہ میں حضرت ام حرام ان کے ساتھ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم نے بدر الدین عینی کا موقف بھی پڑھ لیا، ہم نے امام ابن حجر اسقلانی کا موقف بھی پڑھ لیا کہ ان دونوں کے نزدیک اس حدیث کا جو کہ جن کے اوپر جنت واجب ہو رہی ہے جو مصداق ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان لوگوں کا وہ مقدمہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بھی ثابت نہیں ہے فوت ہو گیا. التمہید لما فی الموتى من المعانی والاسانید فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب میں ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سمندری جہاد حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا اور اس میں بی بی ام حرام بھی شامل تھی. وہ سمندر سے باہر نکلتے ہوئے شہید ہوئی. یعنی کہ حضرت انس بن مالک نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے. امام ابن عبد البر اسی کے نیچے اسی حدیث کے تناظر میں اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی ان کی کمان میں جہاد کرنے والوں کو اولین قرار دیا. یعنی کہ امیر معاویہ کی کمان میں لوگ جہاد کر رہے تھے، ان کو اول جیشن کہا، سب سے پہلا لشکر کہا، اولین کہا، اور انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے. یعنی کہ علامہ ابن عبد البر بھی یہ مانتے تھے کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہے، اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو ماننے والا ہو، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کا ہو، چاہے کسی زمانے کا ہو، وہ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا کوئی مصداق ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم نے صحیح بخاری 2924 پڑھی، ہم نے اس حدیث کی شرح انس بن مالک کے ذریعے سمجھی، ہم نے اس حدیث کی شرح علامہ ابن حجر اسقلانی سے سمجھی، ہم نے اس حدیث کی شرح امام بدر الدین عینی سے سمجھی، ہم نے اس حدیث کی شرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ سے سمجھی، اور ان تمام سلف صالحین سے سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے، اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی فضیلت نہیں ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں اور باطل ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کو راسخ فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ پر ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں.